ہائی ڈیئر انگلش لرنرز، نعیم جکھڑ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر سے گرامر پر، اور بات کریں گے ہم سمپل پاسٹ ٹینس کی، جسے ہم پریٹرائٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ٹینس ہے جس میں کسی ایسے کام کا ذکر کیا جاتا ہے جو اب سے پہلے جو وقت گزرا ہے اس میں ہوا ہے، اور وہ جو ہے اب سے کچھ لمحے پہلے بھی ہوا ہو سکتا ہے، بہت پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً اردو میں یا ہندی میں جیسے ہم کہتے ہیں آخر میں جو ہے وہ الف یا بڑی یہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ گیا، میں آیا، ہم کھیلے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سے یہ دہرا دوں، آپ ذہن میں رکھیں کہ پاسٹ سمپل ٹینس جو ہے وہ ایسا ٹینس ہے جس میں کسی کام کا ذکر اب سے کچھ پہلے وقت میں کیا جائے اور وہ اس میں مکمل ہوا ہے۔ اب اس میں ہمیں بعض اوقات کنفیوژن آتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں، جس کی جو سٹرکچر ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو اس کی مثال جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دی، انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں I reached home an hour ago، میں 1 گھنٹہ پہلے گھر پہنچا، تو کام مکمل ہو گیا ہے، گھر پہنچ گیا۔ She gave me this gift last year، اس نے مجھے یہ تحفہ پچھلے سال دیا، تو یہ پچھلے سال ہوا، بہرحال یہ ہوا مکمل۔ They won this trophy last week، انہوں نے یہ ٹرافی پچھلے ہفتے جیتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کام ہیں جو ابھی سے کچھ پہلے سے وقت سے لے کر بہت ماضی میں جہاں تک ممکن ہے وہ ہوئے۔ جو پاسٹ سمپل ٹینس ہے یہ پریزنٹ سمپل سے تھوڑا سا آسان ہے، ایک تو اس میں دوسری فعل کی فارم لگتی ہے، تو جو ریگولر ورب ہیں عموماً ان کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے پلے سے پلیڈ، ٹائپ سے ٹائپڈ، لسن سے لسنڈ، پش سے پشڈ، اور لو سے لوڈ۔ جو ارریگولر وربز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بالکل ویسے ہی رہتے ہیں، جیسے پٹ جو ہے وہ پٹ ہی رہتا ہے، کٹ، سیٹ، کاسٹ، ہٹ۔ کچھ اور ارریگولر وربز ایسے ہیں جو تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، اور سمپل پاسٹ میں وہ جو ہیں وہ ان کی جو سیکنڈ فارمز تھوڑی سی ارریگولر رہتی ہیں، جیسے سی سے سا، بلڈ سے بلٹ، گو سے وینٹ، ڈو سے ڈڈ، رائز سے روز۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ایک جو ہے فارم فعل کی وہ بھی ہوتی ہے، جیسے میں کہنا ابھی ہوں، میں ہوں، تو یہ حال ہے، تو اگر میں تھا تو وہ واز ہوگا، آئی واز۔ سو ایم جو ہے وہ از، آر، اور واز جو ہے وہ ور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فکروں کے سٹرکچر کی طرف۔ سٹرکچر جو ہے بڑا سمپل ہے، اس میں بالکل پریزنٹ سمپل کی طرح سبجیکٹ لگے گا، دوسری فارم ورب کی لگے گی، اور آبجیکٹ اگر ہے تو وہ لگے گا، جیسے I ate apple، she listened to the music، we brought him home۔ نگیٹو سینٹنسز میں سبجیکٹ کے بعد did not، اور چونکہ آلریڈی did لگ گیا ہے تو پھر فعل کی پہلی فارم اور آبجیکٹ اگر ہے تو لگے گا، جیسے I did not eat apple، she did not listen to the music، we did not bring him home۔ انٹروگیٹو میں did شروع میں آ جائے گا، پھر سبجیکٹ آئے گا، فرسٹ فارم آف دا ورب لگے گی، اور آبجیکٹ اگر ہے تو لگے گا، اور اس کی مثال یہ ہے did I eat apple، did she listen music، did we bring him home۔ اسی طرح کچھ انٹروگیٹو نیگیٹو ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ناٹ ہے وہ سبجیکٹ کے بعد لگتا ہے۔ عموماً جتنے بھی انٹروگیٹو نیگیٹو ہوتے ہیں ناٹ کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ورب کے سبجیکٹ کے بعد آتا ہے، جیسے did I not eat apple، did she not listen to the music، did they not bring him home۔ تو ایک دفعہ پھر سے ہم جائزہ لیتے ہیں جی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا۔ ایک تو ایسے فقرات آتے ہیں جو ماضی میں ایک فریکوینسی کے ساتھ ہوئے، جیسے کہ often ہے، sometimes ہے، always ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں you helped me often، sometimes، always۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے
جو ماضی میں ہوئے یہ ڈیفینٹ پوائنٹ آف ٹائم ہوئے، ایک وقت کے ایک خاص موقع پر ہوئے، اور اس کے لیے لفظ آتے ہیں جیسے لاسٹ ویک، یسٹرڈے، 6 years ago. آپ نے ایک ڈیفینٹ ٹائم بتایا کہ یہ کام ہوا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شی ڈڈ ناٹ شو اپ لاسٹ ویک، یسٹرڈے، 6 weeks ago. تو یہ ایسے فکرات آگے. اور کچھ ایسے کام بھی ہیں جو انڈیفینٹ پوائنٹ آف ٹائم پہ ماضی میں ہوئے، جن کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کب ہوئے، اور ایسے کام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لفظ لگتے ہیں جیسے the other day, ages ago, a long time ago. یعنی ہم نہیں پتہ کہ کس دن ہوا، کتنے وقت پہلے ہوا. تو اس کی مثال ہم ایک سوالیہ فکرے کے طور پہ دے سکتے ہیں. Did they work the other day? Did they work ages ago? Did they work a long time ago? اب ناظرین ایک اور چیز ڈیئر لرنرز میں آپ کو بتانے والا ہوں. ہم اکثر جو سادہ فکرے ہوتے ہیں ان کو کسی ٹینس میں لے کے نہیں آتے، حالانکہ یہ بھی ٹینس کا حصہ ہے، جیسے جس میں واز ورڈ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے میں ابھی ہوں، آئی ایم، تو یہ حال ہے، اور اگر میں کل یہاں بیٹھا تھا تو آئی واز، تو یہ ماضی ہو گیا. تو اگر آئی، وی، دے اور ان تمام فائلوں کے ساتھ واز ورڈ کا استعمال ہے تو وہ بھی دراصل بی فارم جو ہے جسے ہم از ایم آر کہتے ہیں، بی فارم کے ساتھ پاسٹ سمپل ہے. اس کی مثال جو ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں آئی واز کولڈ، مجھے سردی لگی. آئی واز ناٹ کولڈ، واز آئی کولڈ، واز آئی ناٹ کولڈ. اب دیکھیں اس میں آئی کے ساتھ ہم نے واز کا استعمال کیا، مثبت، پازیٹیو، نگیٹو، انٹرگیٹو اور انٹرگیٹو نگیٹو. اب یو کے ساتھ یو ور ٹائرڈ، یو ور ناٹ ٹائرڈ، ور یو ٹائرڈ، ور یو ناٹ ٹائرڈ. اب ہم آتے ہیں ہی کے ساتھ. ہی واز ان دا گارڈن، ہی واز ناٹ ان دا گارڈن، واز ہی ان دا گارڈن، واز ہی ناٹ ان دا گارڈن. شی کے ساتھ شی واز لیٹ، شی واز ناٹ لیٹ، شی واز شی لیٹ، واز شی ناٹ لیٹ. اٹ کے ساتھ اٹ واز سنی، اٹ واز ناٹ سنی، واز اٹ سنی، واز اٹ ناٹ سنی. وی کے ساتھ وی ور آن ہالیڈے، وی ور ناٹ آن ہالیڈے، ور وی آن ہالیڈے، ور وی ناٹ آن ہالیڈے. دے کے ساتھ دے ور ہنگری، دے ور ناٹ ہنگری، ور دے ہنگری، ور دے ناٹ ہنگری. لیسن کو ریپیٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انہی سادہ سادہ فکرات کے ساتھ، اور جو پریزنٹ پاسٹ اور پریزنٹ سمپل ہے اور پاسٹ سمپل جو ہے، یہ اس کا بہت زیادہ استعمال انگلش میں ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان دو ٹینسوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور جانیں اور پریکٹس کریں تاکہ آپ بہتر انگلش بول سکیں. ہیو اے ونڈرفل ڈے.